جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر آپ کے ساتھ خوش آمدید آج کے پروگرام میں. وہ کہا نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بہت شکریہ. اس پروگرام کے پیچھے اتنے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن میں سے بہت سے لوگوں کو شاید میں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، مگر بڑے لوگوں تک جن کے پاس نالج ہے ان لوگوں تک رسائی میں یہ لوگ ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں. اسی حوالے سے انگلینڈ میں ہوتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب. میں ہمیشہ ان کا تعارف کرایا کرتی ہوں. بڑا نام اینڈ کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ ٹورڈز کمیونٹی اینڈ ٹورڈز دی ہیومینٹی. دیٹ از سمیع اللہ ملک صاحب. مجھے پتہ ہے ان کو اعتراض بھی ہوا کرتا ہے، مگر یقیناً ایک اچھی گود میں پرورش پانے کے بعد جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کے گرینڈ سن ہیں. ان کی ویب سائٹ ہے thebittertruth.uk. بٹر ٹروتھ، سچ ہمیشہ کڑوائی ہوا کرتا ہوتا ہے. thebittertruth.uk ان کی ویب سائٹ ہے، جہاں پہ آ کے ان کے کالمز آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان پروگرامز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ eawaz.com پہ آ کے بھی ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ان پروگرامز کو سن سکتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب کے ساتھ جو آج کی 21ویں صدی کا جو سسٹم چل رہا ہے اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یعنی اب دو بدو لڑائی کی بجائے پیچھے رہ کے ایسے حربوں کا استعمال کیا جائے کہ بھائی سے بھائی نفرت کرنے لگے اور بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے. ہم بہت سے فیصلے وہ کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے کہ بعض گرہیں ایسی ہوتی ہیں انسان ہاتھوں سے وہ گرہیں دیتا ہے اور دانتوں سے بھی وہ گرہیں کھل نہیں پاتی. ہم انہی میں اپنے آپ کو جکڑتے چلے جا رہے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام سٹاف کو اور آپ کے تمام سامعین کو بھی سلامت کرتا ہوں. وعلیکم السلام. سر ایک تو آج چھوٹتے سوال پوچھوں گا. میں تیسرا پروگرام آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. آئی ایم اولڈ، آئی کینٹ سی وداؤٹ گلاسز. مطلب ہاؤ ینگ یو آر. آپ کیا کھاتے ہیں؟ کیا آپ گاجریں کھاتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اینک ہی نہیں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. صدق اللہ العلی العظیم. کیا بات. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود و سلام آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. اب میں اپنی بہن کی خوشگمانی کی طرف حاضر ہوتا ہوں کہ آپ مجھے کہہ رہی کہ میں گلاسز نہیں لگا رہا. دراصل میں ساری عمر گلاسز ہی میں نے لگائے اور گلاسز سے ہی کام کرتا رہا. اپنی ریڈنگ گلاسز تو میں لگاتا ہوں اپنی میں، لیکن یہ ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے ملا تھا کہ آپ جب صبح اٹھیں تو اپنا ہی منہ کا لعاب جو ہے وہ آنکھوں میں ڈالیں. آپ یعنی درشی پڑھ کے اور اپنا لعاب ڈالیں آنکھوں میں. اچھا. تو الحمدللہ یعنی اس سے مجھے کافی افاقہ ہوا ہے. جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور وہ تو مجھ سے بھی 20 سال بڑے ہیں، وہ تو کوئی گلاسز لگاتے نہیں، وہ تو ریڈنگ گلاسز بھی نہیں لگاتے. سبحان تو اللہ. اس سے آپ یہ نسخہ سمجھ لیجیے، ادروائز تو اس کی بات نہیں ہے. اور میری پیرانہ سالی جو ہے میری ریش سے ظاہر ہے. میری ساری سفید داڑھی جو ہے وہ میری عمر کی چغلی بھی کھاتی ہے، اور میں نے اپنی عمر چھپانے میں کبھی اس لیے بالکل کوشش نہیں کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا کیا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ زندگی جو ہے اس میں ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری عقبہ اور آخرت کی نجات کا وسیلہ بن جائے. آمین ثم آمین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی تمام کی زندگی کو بمقصد رکھے. اور آمین. ہمیں آف کورس بحیثیت مسلمان ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہر بار ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا انتخاب ان لوگوں میں کرنا جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں پہ جن پہ تیرا عذاب نازل ہوا. آمین ثم آمین. کہ اللہ میرا اور آپ کا انتخاب انہی لوگوں میں کرے اچھا کہنے والے، اچھا بولنے والے اور
انسانیت کے لیے اچھا کرنے والوں کے ساتھ. سر ہم اسی پروگرام کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں. جیسا میں نے یہ کہا کہ آج کا دور وہ ہے کہ گمراہی میں نہ چاہتے ہوئے انسان فال کرتا چلا جاتا ہے ان گہرائیوں کے بیچ میں جس میں بعض اوقات بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے. یعنی خام خواہ نفرت اور بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے اس کے بارے میں بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے. بٹ ریسنٹلی آپ ہی کے انگلینڈ میں ڈس انفو لیب نے بہت ساری چیزوں کو انویل کیا. میں نے تو بلکہ اس کا ایک صفحہ پڑھا کہ ایون پاکستان کے اگینسٹ اپنے پاکستان کے لوگ جو اسی وطن میں پیدا ہوئے, اسی وطن میں پرورش پائی, مگر پھر اگلے مقاصد میں دوسروں کا اعلیٰ کار بنتے ہوئے اسی وطن کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. تو ڈس انفو لیب نے بہت ساری چیزوں کو انویل کیا, بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھایا. تو تھوڑا سا پلیز آپ کیری آن کیجئے گا اسی گفتگو کو یہاں سے کہ اب تو اٹس پروون کہ دنیا میں کس جگہ کے اوپر کتنے ممالک میں خبروں کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو مخدوش سے مخدوش کرنے کی کوشش کیا جا رہی ہے. بہت اہم سوال کیا آپ نے وقت کے لحاظ سے. دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عرض پاک کے باسیوں کے لیے یہ بڑی انتہائی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ ہر روز اب پاکستان کے حوالے سے سفاک بھارت کا مکروہ اور مودی کا بدنما چہرہ جو ہے بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. پچھلے چند دنوں میں خود یورپی گروپ نے بھارت کی طرف سے ڈس انفارمیشن لیب کا جو سراغ لگا کر انڈین کرونیکلز کے عنوان سے جو رپورٹ جاری کی ہے, جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے سری وستوا گروپ جعلی خبروں, جعلی این جی اوز کے نیٹ ورک کے ذریعے 750 جعلی مقامی میڈیا فرمز, ویب سائٹس, جعلی ویب سائٹس اور 10 کے قریب مشکوک جو این جی او, بڑی پراسرار این جی اوز جو ہے ان کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے وہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے یورپی یونین اور متحدہ پر اثر انداز ہونے کے لیے وہ خبریں گھڑتے ہیں. ان کا مکر و فریب اور جھوٹ پر مبنی یہ شیطانی جو نیٹ ورک ہے وہ اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ایسا گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ دنیا بھر کے لوگوں میں پاکستان کے بارے میں جو ہے ایک منفی جو ہے ایک تاثر پیدا کیا جائے اور اسے دہشت گرد ریاست جو ہے بتایا جائے. اور یہ بھی بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اقلیتیں رہ رہی ہیں وہ بھی پریشان ہیں, وہ بھی الگ کی جاتی ہیں. اور پاکستان کے اندر اور جو بہت سے جو گروپس ہیں ان کے بارے میں خود ساختہ گروپ جو نام دے رکھے وہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں خود ساختہ من گھڑت جھالی خبریں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. اور این جی اوز کے ذریعے لوگوں کو یعنی یورپی یونین کے اندر جو ممبرس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کبھی فلاں ہم بلوچی ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم گلگت کے ہیں, بلتستان کے ہیں, ہم پہ پاکستان ظلم کر رہا ہے, پاکستان کی فوج ظلم کر رہی ہے. اس طرح کا جو ابلیسی جو یہ نیٹ ورک ہے اس نے اپنا ایک روپ دھار کے یہ پروپیگنڈا یہ کر رہے تھے. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک جعلی میڈیا گروپ کے ذریعے یہ اصلی جو میڈیا تھا اس کو یہ خبریں پہنچاتے تھے. اور اس لیے اس میں یعنی انہوں نے اپنے اس بات میں یعنی یقین پیدا کرنے کے لیے یورپی پارلیمنٹ کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے مارٹن شولز, ان کے بارے میں بھی ایک جھوٹ کھڑا ہوا تھا, ان کو بھی استعمال کرتے تھے, ان کے نام سے خبریں جاری کرتے تھے. یعنی ان کی 2006 میں ڈیتھ ہوئی تھی اور آج 2020 تک جی میں ان کا میں ذکر کرتا ہوں, وہ اور ہے, وہ یہ نہیں ہے, وہ اور ہے جی. اور اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ مردہ این جی اوز جو ہے ان کو بھی اپنے ان کا نام استعمال کر رہے تھے. ان میں ایک این جی او ہے کینز انٹرنیشنل, اس کو انہوں نے دوبارہ زندہ کر کے پیش کیا ہوا تھا. اور یہی ای جی ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے مطابق انڈین نیٹ ورک نے ایک جن کا آپ نے ذکر کیا وہ فادر آف دا ہیومن رائٹس ان کا نام ہے لوئس, ان کا نام ہے سوئس لوئس, ان کا نام استعمال کرتے تھے یعنی جو لوئس سوہن, اور ان کو انہوں نے دوبارہ زندہ کیا
پھر ایک 2007 میں ایک UNO میں جو ایک انسانی حقوقی کونسل میں ان کی شرکت ظاہر کی، جعلی ایک بعد میں بٹھا دیا کہ یہ لوئس سوہن نے بیان دیا ہے اس کے اوپر. پھر دوسری مرتبہ 2011 میں واشنگٹن میں ایک تقریب ہوئی، اس کے اندر بھی ان کو ان کی موجودگی ظاہر کر دی. حالانکہ اب تک یہ کھلا ہے کہ وہ جو تھے لوئس سوہن، ان کا تو 2006 میں انتقال ہو گیا تھا. اس طرح بھارتی یہ جو ان کے جو شیطانی نیٹ ورک ہے، اس نے اور بھی بڑے کام شروع کر رکھے تھے. مطلب ہے اس نے پچھلے 15 سالوں سے یہ جو سری وستا گروپ ہے، یہ جعلی خبروں کے ساتھ، جعلی NGO کے ساتھ اس نے ایک ایسا نیٹ ورک گھڑا ہوا تھا کہ اس میں لوگوں جو یورپین لوگ تھے ان کو شامل کر رکھا تھا، اور ان کے ذریعے یہ خبریں پہنچاتے تھے لوگوں کو. مطلب ہے اور پریس میڈیا میں باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی جاتی تھی. ان پریس ریلیز کے لیے جعلی لیٹر ہیڈ پیڈز استعمال کیے جاتے تھے، اور جن تنظیموں کے پیڈز میں نے جیسے بتایا کہ مردہ NGOs جو تھیں، جو زندہ کر لی ہوئی تھی، ان کے جعلی لیٹر پیڈز میں استعمال کرتے تھے. اور اس طرح انہوں نے خبر تک نہیں ہونے دی یعنی اس کو کبھی ہم یعنی یہ جو جعلی کام کر رہے یعنی جس حوالے سے جو ان کا نیٹ ورک تھا وہ کام کر رہا تھا، اور پچھلے 15 سال سے یہ کام کر رہے تھے. اور اس حوالے سے انہوں نے کئی نہ صرف جعلی NGOs بنا رکھی تھی، تھنک ٹینکس بھی کام کر رکھے تھے. اور کرتے کیا تھے یہ جو شیطانی جو نیٹ ورک ہے، یہ کرتا یہ تھا کہ یورپی یونین اور یورپی پارلیمنٹ کے جو غیر رسمی جو گروپ تھے، ان میں پروپیگنڈا وار کا جو مخلوط دھندا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ان کے جو میٹنگز ہیں UN کی سائیڈ ایونٹس بھی منعقد کرتے تھے. جب یہ UN کے اندر جب یہ پیش ہوں گے، یورپی یونین کے ممبرز پیش ہوں گے، تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پھر کیسے یہ ان پہ یقین نہیں کیا جائے گا. یعنی اس قدر مضبوط ان کا جو جعلی نیٹ ورک تھا. مطلب میں یعنی وہ خود جو کہ جنہوں نے انکشاف کیا ہے، جو اس ڈسٹنٹ لیب کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں مطلب فلپس، الیگزینڈر فلپس، اس نے کہا کہ ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس قدر منظم طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کچھ پکڑ بھی لیا، اس کے باوجود یہ اتنی دیدہ دلیری سے کام کرتے رہے، یعنی گویا وہ ہمیں ثابت کر رہے تھے کہ ہم جو ہم نے اتنی محنت کے بعد ہم نے جن کو چیزوں کو پکڑا ہے، ثبوت پکڑے ہیں، یہ ہمیں سب یعنی ہمیں یہ ڈرا رہے تھے، ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ نہیں آپ لوگ غلط ہیں، ہم تو بالکل جینوئن لوگ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر 1-2 کی بات ہوتی تو پھر لگ بات 750 کے قریب انہوں نے جعلی مقامی میڈیا آرگنائزیشنز بنا رکھی تھی، اور 15 سال سے اس جاری وسیع عالمی ڈس انفارمیشن منصوبے کو یعنی انڈیا جو تھا اس کے پیچھے بے پناہ پیسہ اس پر خرچ کر رہا تھا. پھر انڈین کرونیکل کے نام سے جاری ہونے کی نئی تحقیق کے مطابق اس منصوبے کے تحت جس شخص کی شناخت کو ID کو چرا کے انہوں نے دوبارہ زندہ دکھایا تھا، وہ دراصل میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ وہ تو 2006 میں 92 سال کی عمر میں انتقال کر چکا تھا، لیکن اس نے ابھی پیش کر رہے تھے. اور اس نے جیسے میں نے کہا کہ جو اس کا جو ڈائریکٹر ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیگزینڈر فلپ، اس نے عالمی میڈیا کو بتایا، یہ نہیں کہ اس نے خالی یہ رپورٹ دی، یہ پاکستان اس میں کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، اس نے عالمی میڈیا کو بتایا. اس نے کہا کہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی غرض سے یہ مختلف اسٹیک ہولڈرز جو تھے، ان پہ جو مشتمل نیٹ ورک تھا، اس میں اتنا کوارڈینیشن تھی، اتنی ہم آہنگی تھی کہ ہم نے اس سے قبل اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں دیکھا. یعنی انہوں نے جنرل گوبلز کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک جھوٹ کا بہت بڑا استعارہ جنرل گوبلز تھا جس نے جن کا پاسا بھی پلٹا تھا. انہوں نے کہا کہ اس نے اس کا بھی جو ہے کر دیا. ابھی آپ دیکھیں گے ابھی یہ نیٹ ورک کا یعنی اس کی دھوم چل رہی تھی، مودی سرکار ابھی اسی واقعے کی دھول چاٹ رہی تھی کہ ایک اور خود ساختہ پلوامہ کا جو ڈرامہ تھا وہ بے نقاب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. یہ ارنب گوسوامی کو نا ڈس انفو لیب کے بعد 20,000 پاؤنڈس کا فائن بھی ہوا تھا کہ انگلینڈ میں ہی ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ ان کے ساتھ 3 انڈین گیسٹ تھے اور 3 پاکستانی گیسٹ تھے. پاکستانی گیسٹ کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، مگر وہاں پر بھی انہوں نے جھوٹ کے پلندوں کا انبار لگا دیا، یعنی جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ، اور فیکٹس کو سامنے آنے نہیں دیا، غلط بیانی کی، جس کے بعد آپ کے انگلینڈ میں ہی ان کو تقریباً 20,000 پاؤنڈس کا جرمانہ ہوا تھا. اس یعنی ڈس انفو لیب کے بعد ارنب گوسوامی انویل ہوتے ہیں یا ان کے جھوٹ پہ پردہ اٹھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اب یہ جس کا اب آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ پلوامہ کا واقعہ. تو یہ جی ڈاکٹر صاحب اب آپ کیری آن کیجئے گا.
ابھی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے جیسے کہا کہ ابھی وہ پچھلے ڈسٹنس لیب کی دھول ہی چاٹ رہا تھا مودی اور اس کی سرکار اور اس کے جو پلانر تھے. یہ پلوامہ کا بھی سامنے آ گیا, اور یہ پلوامہ کا بھی یہ بھی ایک غیبی مدد ملی پاکستان کو بھی اور اقوام عالم کے لوگوں کو بھی جو کہ سچ سننا چاہتے تھے. یہ ایک بڑا ہی بیمار ذہن کا ایک اینکر ہے, ارنب گوسوامی اس کا نام ہے, لیکن یہ مودی کا بڑا چہیتا یہ نیوز چینل ہے. یہ ریپبلک جو ہے میڈیا, اس کا ایڈیٹر ان چیف ہے. دراصل اس سے ایک بچے, ایک عورت اور ایک خاتون اور ایک بچے کی خودکشی کے مقدمے ملوث جو تھا اس میں گرفتار کیا گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی اس پہ ایک مقدمہ بھی یعنی تحقیق بھی چل رہی تھی اس کے واٹس ایپ کے بارے میں, اس کی وہ بھی تحقیق سامنے آ گئی. اب جب انہوں نے اس کے جو ٹیلی فون کو قبضے میں لیا, اور اس قبضے میں ٹیلی فون کر کے جب اس کا ڈی این اے کروایا, اس میں جو واٹس ایپ کی جو چیزیں نکلی, واٹس ایپ جو چیٹ تھی, وہ دیکھ کے تو وہ طوطے اڑ گئے سب کے, یعنی اتنی خطرناک چیزیں تھیں اس کے اندر. ابھی آپ دیکھیے کہ گوسوامی ارنب گوسوامی اور داس گپتا جو کہ وہاں, اور داس گپتا جو ہے وہ وہاں کے یعنی میڈیا کا جو ریٹنگ اور رینکنگ قائم کرنے والا اس کا ادارے کا سربراہ ہے, اس کے درمیان واٹس ایپ چیٹ جو ہے سامنے آئی ہے. اور 19 فروری 2019 کو یعنی تہلکہ مچا دینے والی جو خبر جب سامنے آئی تو انہوں نے کوشش تو بہت کی کہ چھپایا جائے, لیکن کس طریقے وہاں سے پریس کے ہاتھ آ گئی, اور اس کے ہوشربا انکشافات جب سامنے آئے تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. اب یعنی مودی سرکار تو پہلے ہی اپنا گھنونا چہرہ چھپا رہی تھی, لیکن اب وہ دنیا بھر سے اپنا چہرہ چھپا رہا ہے اس دونوں کی جو واٹس ایپ چیٹ کے سامنے. اس میں یہ دیکھیے کہ اس میں واٹس ایپ چیٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یعنی اس سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے, اس سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے, اور اس سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے. ہاں بالکل, وہ پلوامہ کے یعنی اس پلوامہ حادثے سے پہلے ہی 3 دن پہلے ہی وہ خبریں اس کے گوسوامی کے پاس موجود تھیں. گویا اس کا وہاں کے جو اداروں کے ساتھ اس کا تعلق تھا. یعنی وہ پلوامہ جس کے یعنی 42 لوگوں کے مرنے کا ڈرامہ مودی جیسے رچا رہا تھا. میں نے اپنے ایک پروگرام میں صبح بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ مودی نے جو ایکٹنگ کی ہے, میرا خیال ہے کہ مودی کو وہاں پہ اس معاملے میں ایک آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. اس نے اس قدر مکاری کی جو ایکٹنگ کی ہے وہاں پہ. اور میں نے کہا کہ جب فلم بنتی ہے تو فلم تو ایک چھوٹا سا ایک نیٹ ورک ہے, لیکن دنیا کا جو بڑا نیٹ ورک ہے اس کے اندر مودی نے جو ولن کا کردار ادا کیا ہے, اور مکاری کا اور رونے کا اور یعنی لوگوں یقین دلانے کا, اس کو بس آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. ان کا مقصد پاکستان کو ڈی فیم کرنا بھی تھا, اور ان کا مقصد بالکل ایکچولی فتح حاصل کرنا تھا الیکشن میں. پلوامہ کو جو واقعہ ہوا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پارٹی نے فتح, جس کو بعد میں بھی اس کا جب ڈسکلوز ہونے کے بعد بلکہ کانگریس اور باقی پارٹیاں اس پہ احتجاج کر رہی ہیں کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, مگر ان کا اصل مقصد ٹو ڈی فیم پاکستان اینڈ ٹو سکسیڈ الیکشن میں فتح حاصل کرنا ان کا مقصد. میں اسی بات کو آپ کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ارداس گپتا اور گوسوامی جب بات ہو رہی تھی تو ارداس گپتا تو رینکنگ کے بارے میں اور ریٹنگ کے بارے میں بات اسے کرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے کہا ہے کہ ارداس گپتا صاحب بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں, بہت بڑی چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیے میں ہمیشہ کی طرح میرے چینل کی جو ریٹنگ ہے وہ اب بھی ٹاپ پہ ہوگی, مطلب ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی رینکنگ اور ریٹنگ جو ہے وہ میرے پاس ہے, میری چیزیں. اس نے کہا کو بتائیے کوئی ایسی خبر جو جس کے بارے میں آپ اتنے دعوے سے کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں ایک خبر تو ہے, بہت ایک نہیں بہت سی خبریں ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ داؤد کی ہے, جو کہ داؤد وہاں سے بمبئی میں جو کہ بہت سی مقدمے میں ہندوستان یعنی ہندوستان کے مطابق جو ہے وہ بمبئی میں بہت سے یعنی بم حملوں میں ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ کیا داؤد کی کوئی خبر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی بڑی ہے. انہوں نے کہا اس سے بڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بات ہے. اس نے کہا جی ہاں پاکستان کے بارے میں ہے, لیکن یہ کوئی عام خبر نہیں ہے پاکستان کے بارے میں, یہ بہت بڑی خبر ہوگی. انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان کے بارے میں خبر ہے تو اس کا مطلب پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کشمیر کے بارے میں اب تک اب وہ ہوگا جو کشمیر میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اب وہ یہی ساری چیزیں جو ہیں ان ریکارڈ میں موجود ہیں, اس واٹس ایپ چیٹ کے اندر موجود ہے یہ چیزیں.
صحیح ڈاکٹر اور آپ صاحب، یہ دیکھیے جب آپ یہ ساری یہ باتیں کر رہے ہیں نا تو میری ایک سوال آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان چیزوں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ امیجن کیجئے گا 750 فیک نیوز میڈیاز جو ڈس انفو نے لیب نے ڈسکلوز کیے، مگر مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہوتی ہے، پروفیسر لوئس کی اگر بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، ہی واز ناٹ این ان نون پرسن، ویری نون پرسن. یونائٹڈ نیشنز کو کیوں نہ پتہ چلا؟ یعنی وہاں ان لوگوں نے یہ آپ نے $1 ملین کوشچن کیا ہے. یہ دراصل ان تمام لوگوں کی لا علمی پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اگر آپ یہ دیکھیں یہ معمولی سوال نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں اسی کے بارے میں بات لے کے چلتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹی سی ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اٹس اے کنسرن. ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی صاحب، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سر جیسے ڈاکٹر صاحب ہم جیسے یہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ان نون چیز ہو تو بات کچھ اور ہے، مگر اتنی بڑی بڑی پوزیشن میں یونائٹڈ نیشنز میں آپ امیجن کریں کہ ایک شخص تو نہیں، اس ادارے میں بے شمار لوگ موجود ہیں. کیا کسی کو بھی نہ پتہ چلا کہ یہ جو این جی اوز وہاں ریپرزینٹ ہو رہی ہیں یہ بھی فیک ہیں؟ جو اشخاص کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے وہ تو اب دنیا میں ہی نہیں ہے. تو اس پہ کسی نے سوال اٹھایا؟ دیکھیے اس پہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میری بہن عارفہ اٹھا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میڈیا کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور اپنے پورے سچے دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جس طرح سچ کو آنچ نہیں ہوتی، آج ہم دھڑلے سے یہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنے بڑے ثبوت ہیں کہ جس کو ان ثبوتوں کو اگنور کرنا ان کے لیے خود مشکل ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیوں ان کو معلوم نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ ان لوگوں کی لا علمی پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک. وہ لوگ جو ان اداروں میں دنیا کی قسمتوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے اپنے علم کا یہ حال ہے، ان کی معلومات کا یہ حال ہے، تو وہ دنیا کا فیصلہ کیا کریں گے؟ دنیا کس قدر محفوظ ہوگی؟ آپ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ صدام کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس کے اوپر بایولوجیکل ویپنز ہیں جو کہ 14 منٹ میں 15 منٹ میں ساری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے پھر انسپیکٹر ڈھونڈے گئے، انسپیکٹر دہائی دیتے رہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود حملہ کر دیا گیا. جب حملہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا امریکہ کا جو کمانڈر چیف تھا، بعد میں ریٹائرڈ ہو کے وہ ڈیفینس سیکرٹری بنا ہوا تھا، کیا اس نے اسی منہ سے یو این او میں آ کے سوری نہیں کی؟ اس نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں. لیکن یہ معافی اس وقت مانگی گئی جبکہ عراق کی صدیوں پرانی تہذیب جو تھی اسے تہہ کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا. آپ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ٹونی بلیر یہاں برطانیہ میں جہاں میں رہ رہا ہوں، کیا ٹونی بلیر نے آ کے میڈیا کے سامنے اس بات کی معافی نہیں مانگی؟ اس نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور پریزیڈنٹ بش نے بھی معافی مانگی تھی، بش صاحب کا دور تھا، چھوٹے بش صاحب کا دور. بش کی تو میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ تو مکاروں کا لیڈر ہے، بہت بڑا. وہ تو فرعین میں، اس زمانے کے فرعین میں سے ایک بہت بڑا فرعون ہے وہ. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ٹونی بلیر جو کہ اس کے پیچھے تھا، امریکہ کے اتحادی میں سب سے آگے تھا، کیا اس نے میڈیا میں معافی نہیں مانگی آ کے؟ لیکن مجھے یہ بتائیے، میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں بھی، اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی، میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ سوری کرنے سے کیا عراق کی صدیوں پرانی تہذیب واپس آ گئی؟ ماؤں کے بچے واپس آ جائیں گے؟ ماؤں عورتوں کے سہاگ واپس آ جائیں گے؟ کیا عراق کے اندر 2 کروڑ لوگ مارے گئے، کیا وہ واپس آ گئے؟ کیا عراق جو کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل تھا، کیا اس کی جو چھینی ہوئی دولت ہے وہ واپس آ گئی؟ آپ نے جنگ کے دوران بھی عراق کا سارا تیل نکال کے آپ وہاں لے گئے. ڈک چینی جو کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا، کیا کس کو نہیں پتا کہ وہ تیل کا سب سے بڑا مافیا تھا اور اس لیے عراق پہ حملہ کیا گیا؟ اور اسی دوران وہ ادھر لوگوں کو، دنیا کو جنگ دکھائی گئی اور لیکن اس کے پیچھے، اس کے پردے میں وہ عراق کا سارا تیل لے کے چلے گئے. وہ عراق کا پوری تہذیب اٹھا کے لے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک چوریاں کی کہ ان کے جو میوزیم میں جو بڑے جواہرات پڑے ہوئے تھے، جو نوادرات پڑے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے. آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا سوری کے بعد وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں؟ کیا آ جائیں گی؟ کیا آپ کسی کو جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو لے آئیں گے؟ پھر وہ جو بچے آج تک وہاں پہ جو معذور پیدا ہو رہے ہیں آپ کی بمباری سے، اس کی ساری وجہ سے،
کیا وہ ساری ان کی چیز واپس ہو سکتی ہے؟ بالکل واپس نہیں ہو سکتی. تو اس واسطے یہ جو سوال جو آپ نے اٹھایا ہے یہ اپنے اندر بہت بڑی ایک طاقت رکھتا ہے. یہ دراصل عام ان دنیا کے لیے ہے، دنیا کو باخبر کرنے کے لیے، تاکہ دنیا ان لوگوں کے مکروہ چہروں کو دیکھ سکے. اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. یہ جو مکروہ چہرے کا جو ایک کردار، یہ جو مودی ہے، ہندوستان کا مودی جو ہے، آپ دیکھیے 14 فروری 2019 کو پلوامہ پر جو ہے دہشت گردانہ حملہ ہوا مطلب ہے. یہ سی پی آر کے لوگ تھے سارے مطلب ہے، 42 لوگ تھے وہاں، 42 لوگ جو ہے کل ٹوٹل 50 تھے، اس میں سے 42 مارے گئے. اور اب آپ دیکھیے کہ بھارت نے فوری طور پہ، یعنی جب حملہ ہوا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس پہ پاکستان پہ الزام لگا دیا، پاکستان کو اس میں ملوث ٹھہرا دیا. اور جس آدمی کی تصویر شائع کی گئی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تصویر جو ہے یہ برازیل کے ایک آدمی کی ہے، برازیل کی پولیس کا آدمی ہے. اسے یعنی ایک کشمیری دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ ان دہشت گردوں میں سے ایک اس کی بھی لاش ملی ہے. بعد میں وہ تصویر بھی، اس آدمی کی تصویر بھی پتا چل گئی یہ آدمی کون اس کی تصویر بنائے گی. آپ دیکھیے نا، جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس خبر کی چینل کے اوپر دہائی دینے والا کون تھا؟ ارنب گوسوامی. اب ہندوستان کا میڈیا بھی اس بات پہ، یعنی حالانکہ تقریباً 99% جو میڈیا ہے ہندوستان کا وہ مودی نے خرید رکھا ہے، کئی برسوں سے خرید رکھا ہے، اس میں کروڑوں نہیں اربوں روپے انویسٹ کر رکھے ہیں انہوں نے، مطلب ہے ایک لمبا پلان ہے ان کا مطلب ہے. لیکن اس کے باوجود جو 2-4-5% جو باقی بچا ہے میڈیا، وہ یہ سوال اٹھاتا تھا کہ آخر یہ سب، یعنی سب سے پہلے ارنب گوسوامی جو ہے، اس کے پاس یہ کیسے معلومات پہنچ جاتی ہیں کہ پلوامہ پہ حملہ ہو گیا. حالانکہ اس میں تو جو خاص جو اس کے جو پلوامہ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے ان کو بھی وہ پورا نہیں پتا چلا تھا. تو اس نے کیسے اس میں پوری اطلاع دینی شروع کر دی؟ اس کے آدمی ویسے وہاں پہلے پہنچ کے کیمرے لے کے، اس کے آدمی پہلے سے وہاں پہ موجود تھے. اور کیا ان لوگوں کو پہلے سے علم تھا کہ یہاں پہ حملہ ہوگا، یہاں پہ یعنی 42 آدمی آر سی پی کے مارے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی لاشیں جو دکھائی جائیں گی؟ یعنی گویا اس نے اس میں خوب ماتم کیا، اس نے اپنے چینل کے اوپر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے. اس سے پھر آپ یہ دیکھیے اس کے رد عمل میں، اس کے ریئیکشن میں ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان نے بالا کوٹ پہ حملہ کر دیا، ہمارے پاکستان کے بالا کوٹ کے اوپر. اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ جیش محمد کا یہاں کیمپ تھے، ان جیش محمد کے لوگوں نے جو ہے یہاں پلوامہ میں آ کر حملہ کیا ہے، میں نے ان کے کیمپ تباہ کیے ہیں. حالانکہ دنیا جہان کے سارے میڈیا کو وہاں لے جائے گا، وہاں تو وہ کیمپ نام کی چیز تھی ہی نہیں. وہ تو ایک جنگل تھا، جنگل کے اندر ایک چھوٹا دور دراز ایک گھر تھا، مطلب جو اس گھر کے اندر جو اس گھر کے باسی کو بھی دکھایا گیا وہ کون تھا، اور کسی کو خبر بھی نہیں، نہ کوئی قریب مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی ایسا کوئی ٹریننگ کیمپ ملا. مطلب ہے یہ خود بھی ان کے منہ پہ بہت بڑی کالک تھی کہ پاکستان نے امیڈیٹلی دنیا کا جو بڑے میڈیا ہاؤسز تھے ان کو فوری طور پر اس جگہ پہ لے گئے وہاں پہ کہ آپ دیکھیے، بتائیے یہاں پہ کون سا یہاں پہ کیمپ کام کر رہا ہے، یا اس کی باقیات دیکھیے. اور ان کو فری ایکسیس دیا میڈیا کے لوگوں کو. اور کچھ وہاں یہ ہوا کہ وہ 2 درخت مطلب ان کی بمباری سے مارے گئے. اور لیکن پاکستان کے شاہینوں، جب یہ انہوں نے حملہ کیا تو پاکستان کے شاہینوں نے حملہ کر کے ان کا ایک بہت بڑا بم طیارہ تھا وہ بھی مار گرایا. ابھی نندن جو اس کا جو بہت بڑا ایک پائلٹ تھا اس کو بھی پکڑ لیا، اپنے پاس رکھا. اس نے بھی خود اپنے جا کے بتایا. اب یہ بہت بڑی سبکی تھی ہندوستان کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں جب حملہ ہوا تو اسی دن ہمارے آئی سی پی آر کے جو میجر عبد الغفور تھے انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان نے جہریت کی ہے بالا کوٹ کے اوپر، اس نے غلط کہا ہے، ہم دنیا کے میڈیا کو وہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن اب ہماری باری ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی معذرت خانہ انداز نہیں اختیار کیا. ان کا اب ہماری باری ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا وقت اور اپنی مرضی کی جگہ چن کے اس کا جواب دیں گے. اور دیکھیے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے شاہینوں نے جواب دیا، اور بڑا زبردست قسم کا جواب، ایسا جواب دیا کہ انہوں نے اپنے وہاں پہ جا کے جب حملہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بولا کہ لاک کیے جن پہ حملہ کرنا تھا. اور میں آج آپ کے اس چینل کے طور سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آرمی کا چیف بھی وہاں پہ موجود تھا. اگر پاکستانی شاہین چاہتے تو اس کو بھی مار سکتے تھے، لیکن اس کو مارا نہیں. اور لیکن اسے کہا کہ پھر یہ بتایا گیا جہاں جہاں حملے کیے گئے، ہم نے کہا کہ ان کو جگہ کا نام پن کر کے بتایا گیا کہ یہاں پہ ہم بم ماریں گے، یہاں پہ ہم بم ماریں گے، یہاں پہ بم ماریں گے. وہ ہندوستان کے جہاز چوری نہیں گئے، اعلان کر کے گئے، اور اعلان کر کے پھر جب حملہ کر کے واپس بھی آ گئے. اور ہندوستان کی ایئر فورس کے اوپر اس کی دھاک بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو ہم نے سمجھا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پھر ہندوستان کو نہیں بلکہ ہندوستان کے وہ جو اتحادی جو کہ اس ہندوستان کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہندوستان کو کرنے کو تھپا رہے تھے، ان کو بھی کان ہو گئے.
میرا مطلب اس شیطانی مثلث کی طرف ہے، یعنی جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، وہ یہی چاہ رہے تھے. اور مودی جو تھا، مودی تو اس خواہش، مودی کی تو یہ خواہش تھی کہ یہ میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہا تھا، اس کا پورا یہ سلسلہ یہی تھا کہ اس کا کام یہ تھا کہ میں اس الیکشن کے اندر میں ایک ایسا فوبیا، جنگی فوبیا پیدا کر دوں گا تاکہ جو ہندوستان کی جو میرے جو ووٹرز ہیں وہ کھل کے میدان میں آئے اور مجھے 2/3 سے زیادہ مجھے میجورٹی مل جائے اور وہ اپنی اس الیکشن جیتنے کی مہم تو کامیاب ہو گیا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی ہندوستان کے بہت بڑے دفاعی پروفیسر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، اس نے کہا کہ یہ بالکل ڈرامہ ہے، یہ مودی کا ڈرامہ ہے. اور مودی کی تمام جو اپوزیشن پارٹی تھی سب نے کہا کہ یہ انتخاب جیتنے کے لیے ایک ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے، مطلب یہ پورا ڈرامہ ہے. صحیح لیکن اس صحیح، وقت مگر میرا اب یہاں میرا ایک سوال آتا ہے، میں ایگری کرتی ہوں یہ تمام جی چیزوں سے، آپ کی سے ایگری کرتی ہوں، مگر میرا ایک سوال آتا ہے. دیکھیے نریندر مودی صاحب کا دوبارہ آنے کا مقصد، اور انڈیا میں جو ڈویژن ہے اس وقت بہت زیادہ ڈویژن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر ہے وہاں ان کے پاس پاور ہے کہ وہ 1 مہینے کے بیچ میں 1 ملین لوگوں کو فوج میں بھرتی کر سکتے ہیں. یعنی فوجی اعتبار سے آپ دیکھ لیجیے تیسرے نمبر کے اوپر آ رہا ہے امریکہ، رشیا، اور رشیا کے بعد امریکہ، رشیا، چائنا، اور اس کے بعد انڈیا کا نام آتا ہے، اور پاکستان تو کہیں آگے جا کے آتا ہے. مگر ان کا مقصد تھا فتح حاصل کرنا، بائی ہک اور کروک اس پارٹی نے فتح حاصل کی. اس کے بعد امپلیمنٹیشن آف واٹ ایور دے وانٹڈ، جس میں آرٹیکل 370 بھی آ جاتا ہے، جس میں ابھی یہ آج کل مزدوروں کے کسانوں کے حوالے سے وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. اس میں ڈویژن آف ریلیجیس گراؤنڈس کے اوپر ڈویژن، حالانکہ انٹرنیشنلی اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے، امریکہ نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، مگر نو بڈی کوڈ ایور اسٹاپ نریندر مودی جی ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ وہ ان کی ان چیزوں کو روکا جا سکے یا کہیں پہ کنٹرول کیا جا سکے. میرا اصل کنسرن تو یہ ہے کہ ڈوئنگ آل دا رانگس دے اچیوڈ واٹ دے وانٹڈ ٹو اچیو. گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال، کوشچن جو فریم کیا ہے. میں تھوڑی سی جو میری پہلی گفتگو ہے میں آپ کے سامعین کے لیے اسے مکمل کر دوں تاکہ لوگوں کو وہ تسلسل اس کا جو قائم رہے. پھر میں آپ کے فوری اسی سوال کو اس کے ساتھ منسلک بھی کر لوں گا جو آپ نے پوچھا ہے. بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسی وقت ارنب گوسوامی نے کشمیر کے بارے میں بات کی پردوش گپتا سے. آج کل یہ دونوں زیر اس میں پولیس کی تحویل کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی، 370 کے بارے میں بھی بات کی، یعنی گویا 370 کے بارے میں اس کو علم تھا. اب جب یہ چیزیں ساری چیٹ سامنے آ گئی ہے تو ہندوستان کے اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایک نام ہے پی پدم چندرم، جو ہے وہ وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، اور وہ وزیر اس میں داخلہ بھی رہے ہیں کانگریس کی طرف سے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے. انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے، اس نے کہا کہ یہ اگر ارنب گوسوامی کو اس بات کا علم ہے، اگر اداروں کی طرف سے اس کو بتایا گیا ہے، پہلے سے بتایا گیا ہے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ارنب گوسوامی نے دشمن طاقتوں کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی. یعنی انہوں نے ایک اور بھی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی دشمن اداروں کو بھی پتہ چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دشمن اداروں نے اسے پلان کر رکھا گوسوامی کو. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ارجن ناتھ جو وزیر داخلہ ہے، وزیر دفاع ہے، اس سے کہا، اس نے کہا کہ آخر یہ آپ کے ڈارلنگ کیوں ہے، آپ کی آنکھوں کو یہی کیوں بھاتا ہے، آپ کی آنکھوں کے لیے یہی کیوں سب سے زیادہ آپ کے لیے پسندیدہ ہے، آپ اس کا ذرا جواب دیں. اس طرح کانگریس کے جو دوسرے لیڈر ہیں انہوں نے بھی ایسے سوال کیے. انہوں نے کہا کہ اب اس چیٹ کے بعد جو ہے یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو تھا انتخاب جیتنے کے لیے کیا گیا تھا. گویا انتخاب جیتنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات سے حیران اور پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اپنے انتخابات جیتنے کے لیے اپنے ہی 42 فوجیوں کی بلی چڑھا دے. یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پوچھا، اور باقاعدہ پھر انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ انہوں نے جتنی بھی اپوزیشن ہندوستان کی، انہوں نے باقاعدہ طور پر راجیہ سبھا کا اجلاس طلب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا کا اجلاس طلب کر کے وہاں پہ ایک بااختیار کمیٹی بنائی جائے اس کی تحقیق کے لیے، اور اس کی تحقیق جو ہے وہ اوپر سے شروع ہو. یعنی مودی کی طرف سے، یعنی اشارہ انہوں نے ہے کہ مودی کی طرف سے اس کا اشارہ کیا جائے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مودی کا باقاعدہ طور پہ جا کے وہاں پہ پلوامہ میں جا کے ڈرامہ کرنا، جھکنا، رونا اور پورا ڈرامہ کرنا، اور پھر اس کا بڑے پیمانے میں اس کی تشہیر اور پرچار کرنا، لوگوں کو یہ بتانا، اور پھر مودی کے وہ الفاظ بتانا ہندوستان کے لوگوں کو کہ بھی
کہ ہم جس نے بھی یہ کیا ہے ہم اس کو سبق سکھا دیں گے, ہم اسے یہ کریں گے, اس کے گھر میں گھس کر ان کو بتائیں گے یہ ہے وہ یہ ہے. تو ان کی پالیسی تھی نا, وہ ایک ہی بات پہ کہتے تھے یہ پاکستان چلا جائیے, جسٹ لوگوں کو جی ابھارنا بالکل اور بالکل. ووٹ حاصل کرنا. اب آپ دیکھیے نا کہ یہ لیب انفو کو پکڑنے کے بعد بھی اور یہ گوسوامی کی اس چیٹ لیک کے بعد بھی اب ہندوستان کا بہت جو سمجھدار طبقہ ہے وہ پھر سے یونائٹڈ ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس دونوں واقعات نے ہماری ہندوستان کی ڈیموکریسی کا منہ کالا کر دیا ہے, اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ مودی ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے کہا کہ جس پاکستان کے بارے میں اب دیکھیے نا وہاں کی جو عوام ہے اس کو بھی پتا چل گیا, جب فضائی حملہ ہوا تو اس کے بعد پتا چل گیا ان کو کہ ہندوستان کتنے پانی میں ہے. ابھی آپ دیکھیے 2 دن پہلے چائنا کی طرف سے پھر سے لداخ میں سے جوتے پڑے ہیں. آج بھی جھڑپ ہوئی ہے. مگر وہی بات ہے نا کہ ہم ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں دنیا کو معلوم ہیں. گجرات کا واقعہ ہوا تھا, گجرات کے واقعے کے بعد آپ جب تک نریندر مودی صاحب نے پرائم منسٹر آف انڈیا جب تک انہوں نے الیکشن میں جیتے نہیں تھے, امریکہ میں ان کا داخلہ بند تھا. ظاہر ہے there was a reason نا, but once he won he is achieving whatever he wanted to achieve. They are focused کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے. میرا کنسرن صرف اتنا ہے they are so یعنی جسے کہتے ہیں نا پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں کہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ کے ارد گرد لوگ ہیں, ابھی دیکھیے 16 کے قریب امریکنز آئے ہیں, اور اس سے پہلے 2 نام آئے تھے جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بھی کام کیا تھا, جن کا بعد میں RSS کے ساتھ تعلق بھی رہا تھا. I mean to say کہ at the end of the day he is Prime Minister of India, اور India is another threat. امریکہ تو چائنا کو تھریٹ سمجھ رہا ہے, بٹ انڈیا از آلسو a threat کہ ہو سکتا ہے کہ چائنا کو کی بجائے انڈیا کل کو آگے آ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو ان تمام حقائق کا علم بھی ہے مگر ان کا سدباب کوئی نہیں ہو پا رہا. That's what my concern. Yes, he is Prime Minister of India, but to achieve his goals, اور اگر میں ہسٹری کی طرف دیکھتی ہوں تو تاریخ کے بیچ میں اقتدار کی ہوس میں بھائی نے بھائی کو بھی مروا دیا. آپ کے ہی میں آج ہی وہ پروگرام دیکھ رہی تھی کہ وہ جو کنگ نکولس 2 تھے, آپ کے جو کوئین کے گرینڈ فادر تھے, they were very close to each other, but for the اقتدار کے حصول کے لیے رائل فیملیز نے اپنا نام جرمن سے چینج کر کے یعنی کیونکہ جرمنز کے ساتھ جب نفرت کا اظہار ہوا تھا. تو میک لانگ اسٹوری شارٹ کہ اقتدار کی ہوس میں لوگ یہ کرتے ہیں, بٹ اس 21ویں صدی میں میں تو صرف I'm looking forward کہ اگر چیزیں ایکسپوز ہو گئیں, مگر آج تک وہ جو ایکسپوزڈ فیکٹس تھے, جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو انہی لوگوں کو پھر پاور مل جاتی ہے. جیسے نریندر مودی صاحب امریکہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے, مگر آج ہی از بیسٹ فرینڈ آف امریکہ. تو سدباب کہاں پہ ہوگا, رکاوٹ کہاں پہ ہوگی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ نے بہت زبردست قسم کا سوال کیا ہے, تو اس میں تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا تاکہ میں, کیونکہ آپ کا بڑا ہسٹوریکل کویشچن ہے اور اس کا جواب بڑا ضروری ہے, اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ آج آپ بہت تیاری کر کے تشریف لائی ہیں اپنے اس پروگرام کے لیے. گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ اس بات کو سمجھیے کہ میں اس کا ایک پہلے ریفرنس آپ کو دے دوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے آپ کے توسط سے. میں آپ کے توسط سے لوگوں کو ایک کتاب پڑھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. وہ باب ووڈس کی کتاب ہے, اوباماز وار, بڑی مشہور کتاب ہے. جی, اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ کیسے کون سے ادارے پالیسیز بناتے ہیں اور کس طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. جی سر, یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر آپ کے سوال کا جواب جو ہے فوری طور پہ سامنے آ جائے گا. آپ دیکھیے جب اوباما امریکہ کا پہلا سیاہ فام صدر تھا جو کہ امریکہ کا منتخب ہوا, اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ملک کا صدر امریکہ کا منتخب ہوتا ہے تو 3 ادارے اسے الگ الگ سے بریفنگ دیتے ہیں. لیکن جب اوباما صدر بنا تو اسے باقاعدہ طور پہ 3 اداروں نے مل کے بریفنگ دینے کا اعلان کیا, اور وائٹ ہاؤس کے روم 512 میں جب انہیں دعوت دی گئی تو اوباما کو وقت دیا گیا, اور اوباما جو تھے وہ ہلری کلنٹن اور لیری جو تھا کیری لوگن کے ساتھ بھی وہاں پہ پہنچا وہ.
जॉन कैरी भी था, लोगर भी था, ये सब इन तीनों लोगों के साथ जब पहुंचा वहां पे, तो वहां पेंटागन का जो चेयरमैन था उसने आके जब दरवाजे पे आके इस्तकबाल किया तो उसने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वी आर सॉरी, आप यू आर ओनली अलाउड टू कम द ब्रीफिंग, पता है। यू आर ओनली अलाउड अब टू, वहां आप दोहराएं इसको। उसने कहा कि उसने उसने बकायदा तौर पे रोक दिया। उसने कहा, मिस्टर ओबामा से अपॉलॉजी करके उसने कहा कि ब्रीफिंग अब सिर्फ आपको सिर्फ ब्रीफिंग देंगे, आपके साथी किसी को नहीं देंगे। सही। अब ओबामा वॉर जो किताब है उसके अंदर जो बॉब वुड्स लिखता है, उसने कहा कि ओबामा ने मुझे कहा कि मेरे लिए जिंदगी बड़ा मुश्किल वक्त आ गया कि मेरे साथ मेरे 3 सीनियर मेंबर जो है मेरे साथ आ रहे हैं और बकायदा तौर पे मेरे हुकूमत का हिस्सा है, लेफ्ट एंड राइट, और उनको रोक दिया गया है। उसने कहा कि मैं बड़ा खामोश हो गया और मैंने अपने जब साथी को देखा तो मुझे हिली क्लिंटन ने भी और कैरी ने भी इशारा किया कि तुम चले जाओ अंदर और ब्रीफिंग ले लो, बाद में जब होगा तो हमें आके बता देना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने कहा, अब आप ये देखिए कि अदारे किस कदर मजबूत हैं, वरना ओबामा ने ये भी कहा, उसने कहा कि मैंने ये भी सोचा कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये अदारे अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन ये क्या बात है कि मेरे अंडर काम करने बजाय मुझे ये हुक्म दे रहे हैं कि हम आपको अकेले को ब्रीफिंग देंगे, इनको नहीं देंगे। हालांकि मैं जिन लोगों को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, बीइंग ए प्रेसिडेंट, ये मेरे ट्रस्टवर्दी मेरे एडवाइजर हैं, मेरी कैबिनेट मेरी हुकूमत का हिस्सा है और बड़े मेजर मेरे पार्टनर हैं मेरी हुकूमत के अंदर। लेकिन उसने कहा कि जब मुझे दोनों ने इशारा कर दिया, तो मैं जब अंदर गया तो मुझे बिठा के जब वो ब्रीफिंग शुरू हुई तो उन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आज हम इस ब्रीफिंग का आगाज एक ऐसी शैतानी तंजीम के तारुफ से करवाना चाहते हैं कि जिसको समझने के लिए अभी तक दुनिया की तमाम ताकतें नाकाम हो चुकी, तमाम अदारे नाकाम हो चुके, और बहुत सा उसका खौफ दिखाया गया और कहा कि उस अदारे का नाम है ISI, विच ऑपरेट फॉर पाकिस्तान, इंटरसेक्टर इंटेलिजेंस। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर जगह बाद दीगरे मुझे उनके ISI के जो है तो उनके कारनामे बताने शुरू कर दिए, कहाँ ये डिच करते हैं, कहाँ ये करते हैं। उनका इतना बड़ा अदारा है, खुद अदारे के अंदर लोगों को एक दूसरे ग्रुप का नहीं पता होता और खुद ये एक दूसरे की मतलब काम करना, दे ऑलवेज कीप एन आई टू एवरीवन, मतलब है। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक तंजीम है जिसको समझना हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि हमने बुश के ज़माने में पाकिस्तान के जो कबायली इलाके थे उनको भी काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में रखा। हमने तरबेला का जो पट्टी बनाई थी, अपने उसे एक एरोड्रोम बनाया था, वो भी हमारे पास है। पाकिस्तान के 2 जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस अदारे को टैकल नहीं कर सके। ओबामा ने कहा कि मैं जब मुझे हाथ में जो मेरी रिपोर्ट थी, जब मैं इसे देख रहा था, मैं साथ पढ़ भी रहा, सुन भी रहा था, तो माई ग्लासेस फेल डाउन माई लैप, मेरे ग्लासेस तो मेरी गोद में गिर गए पसीने के साथ। अब आप ये देखिए कि अब यहां से शुरू हो आप कि वहां पे एक तो मैंने आपके सामने नुक्ता रखा है कि अमेरिका के अंदर भी अदारे जो हैं वो काम करने वाले करते हैं और करवाते हैं, और वो रूस जो कि टुकड़े हो गया, जिसको अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने टुकड़े करके अमेरिका जो था वाहिद जो है एक सुपर पावर बन गया, यूनिलैटरल पावर बन गया। रूस वो सोवियत यूनियन से रूस तो बन गया, लेकिन अपना जख्म भूला नहीं। वो मतलब उसने ट्रंप के इलेक्शन के अंदर बकायदा तौर पे लीक भी हो गया था, साइबर जो इंटरप्शन हुई, लेकिन उसका सबूत रशिया तक जाते थे, लेकिन वो उसे कह नहीं सके। लेकिन तीनों अदारों ने वो जो डैमेज था उसे रिकवर करने के लिए उसको काबू करना शुरू कर दिया। और अगर कभी आप फिर प्रोग्राम करेंगी तो फिर मैं फिर आपके सामने बड़े जेन्युइन सबूत लेके आपके सामने रखूंगा कि जो ट्रंप को इस वक्त जो गया है, ट्रंप के बहुत से इंतखाबात में जो शकूक व शुबात हैं वो बड़े सही दुरुस्त थे। लेकिन क्योंकि ट्रंप का जो बड़ा खुद मुख्तार एक जो उसकी जो आदत थी, उसके लिए एस्टेब्लिश बड़ी तंग थी। फिर आप ये देखिए कि ये पहला सदर है कि जिसके जमाने में कोई जंग शुरू नहीं हुई। ये उन 3 अदारों के मजाज के खिलाफ है, क्योंकि वहां अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, अमेरिका का जो मैशत है, उसकी जो इकॉनमी है, वो डिफेंस मतलब सपोर्ट से चलती है। ये असला बनाना, असला बेचना, ये सारा काम करने से वो चलती है। मतलब है वो रोजाना के हजारों मिलियन बिलियन इसी से बनाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ट्रंप पहले तो उनके हाथों में इस्तेमाल हुआ। ट्रंप ने अपने ट्वीट के साथ पाकिस्तान का बड़ा नाकाबंदी की, पाकिस्तान को धोखेबाज भी कहा, पाकिस्तान सब कुछ कहा, लेकिन बिलाखिर अफगानिस्तान की जंग के अंदर जो मादा हुआ
وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسے ٹرمپ کا معاہدہ کہتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے معاہدہ نہیں ہے، اور یہ اس نے ایک قسم کا یو ٹرن لیا ہے. لیکن ٹرمپ جو تھا وہ جنگ بند کرنے پہ تلا ہوا تھا کہ میں اس جنگ کو بند کرنا چاہتا ہوں. یہ اس ٹرمپ کا ایک ایسا نقطہ تھا جس نے امریکن کو دل جیتے، اور پہلے سے زیادہ ٹرمپ کو ووٹ ملے، اور پہلے سے زیادہ ٹرمپ کی اکثریت میں بنی، اور پہلے سے زیادہ سارے امریکہ میں ووٹ کاسٹ ہوئے. لیکن وہاں بھی ایک پلان ہو چکا تھا، ایک کووڈ-19 کے کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی آپ دیکھیے پوسٹل ووٹ کو استعمال کرنے کا حق ایک بڑا لارج اسکیل پہ دیا گیا، اور کئی کروڑ ووٹ جو تھے وہ گنے نہیں جا سکے بر موقع پہ، جس کے بعد جو بائیڈن آئے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو بائیڈن پاکستان کے لیے نئے نہیں ہے، یہ اوباما کے زمانے میں نائب صدر تھے اور پاکستان میں اکثر دورے ہوتے تھے. اور یہ کیری لوگر بل جو $7.5 بلین کی پاکستان کو ایڈ دی گئی تھی جنگ کے سلسلے میں، یہ دراصل جو بائیڈن ہی اس کے سرگرم، جو بائیڈن نے یہ کام شروع کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن ہی جو گئے تھے جب بینگ نائب صدر، انہوں نے پاکستان کو جا کے یہ یقین دلایا تھا 2001 میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن 2002 میں آپ دیکھیے کہ اس بیان کے باوجود پاکستان امریکہ کے تعلقات اس قدر سرماری کا شکار ہو گئے تھے کہ چند سلالہ پہ جب حملہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بالکل ختم ہو گئے تھے. اور پاکستان کی فوج نے باقاعدہ طور پہ امریکہ سے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک ہم آپ کے جو روٹ ہے وہ اس کو بحال نہیں کریں گے. آپ کا جو روٹ یعنی کراچی سے اسلحے کا جو افغانستان کو جاتا ہے اور سپلائی لائن ہے اسے نہیں ہم کر سکتے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 2 مہینے 27 دن تک امریکہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کام بھی کرتا رہا، دھمکیاں بھی دیتا رہا، سارے کام کرتا رہا. لیکن پاکستان کی فوج کی مستقل مزاجی کے بعد امریکہ کو پہلی دفعہ پاکستان سے معافی مانگنی پڑی، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی مرضی کا روٹ انہیں دیا. اور اس کے بعد پاکستان نے امریکہ کے بہت سے جو بہت بڑے جو کنٹینرز تھے ان کو بھی باہر چیک کرنا شروع کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کنٹینر بہت، آپ کو شاید علم نہیں، میں آپ کو یہ بھی آج بتا دوں، آپ کے یعنی آپ کے اس پروگرام کی طرف سے آپ کے سننے والوں کو، کہ امریکہ کے پاکستان کے اندر 1800 کنٹینر بالکل غائب ہو گئے. امریکہ اس کی شکایت نہیں کر رہا، اس لیے شکایت نہیں کر رہا، اس کے کنٹینر وہ غائب کنٹینر غائب ہوئے جس کے اندر اسلحہ تھا باقاعدہ طور پہ، وہ جو اور سارے مزے کی بات یہ کہ سارے کے سارے بلوچستان میں غائب ہوئے، بلوچستان میں غائب کیے گئے. اور پہلے سے آپ یہ دیکھیں یہ شپنگ منسٹر تھا وہ مشرف کے زمانے میں MQM کا غوری لگایا گیا، یعنی پہلے سے پوری تاریں جو تھیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی گئی، ساری لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی گئی. مطلب ہے جی. پھر پاکستان کی فوج نے باقاعدہ طور پہ جب پوری طرح اپنے قبضے میں لیا سارا معاملہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایک پائلٹس بھیجا کریں گے، ہماری نگرانی میں آپ کے جو کنٹینر کی جو ہے راہداری یہ ہوا کرے گی. اس کے بعد امریکہ کو پتہ چل گیا کہ ہماری سازش سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اب آئیے اب ان چیزوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں آپ کے سوال کے ساتھ. سر اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، وی ہیو ٹو بی کوئک. جی پیک کا جو معاملہ ہے جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا وہ سہانے روح بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے. حالانکہ جو بائیڈن نے آتے ہی ایسا انڈیا تو ضرور دیا ہے کہ ہم چین کو جو ہے وہ اپنا دشمن نہیں سمجھتے، ہم اپنا مد مقابل نہیں سمجھتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ کے جانے کے ابھی جو بائیڈن نے عہدہ نہیں سنبھالا تھا، ابھی ٹرمپ بھی تھا، تو آخری وقت میں چین نے امریکہ کے 28 آدمیوں کا داخلہ بین کر دیا چین کے اندر. اب یہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ 28 بندے جو ہیں وہ مختلف اداروں کے لوگ تھے، وہ حکومت لوگ نہیں تھے. مقصد صرف یہی تھا کہ تاکہ جو بائیڈن کو پتہ چل جائے کہ ان لوگوں کو آپ آئندہ کوئی ایسا کام نہ دیجیے گا جو کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کو خراب کر سکے. ایک تو یہ بات. اب یہ ہندوستان امریکہ کی گیم کھیل رہا تھا، یہ ڈس انفو لیب وہ بھی اسی مطلب تھی، اور مودی کی وہاں پہ ضرورت تھی جس کے لیے امریکہ اور یورپی یونین نے آنکھیں بند کر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ سی پیک کو ہر صورت میں برباد اور تباہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پچھلے پروگرام میں سی پیک کے بارے میں کھل کے باتیں ہو گئی، اور یہ بھی بتا دی سکس جنریشن وار ہے اس کا بھی بتا دیا میں نے. اس میں اسی کو اگر آپ ساتھ جوڑ لیں تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. بہت زبردست. آپ نے سی پیک کی بات کر رہے ہیں تو سی پیک میں یس پاکستان کی جغرافیائی حیثیت بہت امپورٹنٹ ہے، بٹ دا نیکسٹ تھریٹ از چائنا فار امریکہ. امریکہ چائنا کو اپنے لیے ایک تصور کرا. آج ہی بلکہ آج ہی کی نیوز ہے
کہ یہ سنڈے کی بات ہے، اتوار کے دن اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق چین نے نئی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یعنی جو باہر کی کمپنیاں کر رہی ہیں، اٹس اے بگ نیوز. اینڈ اگین امریکہ ول ڈو ایوری پاسبل ایفرٹ ٹو بلاک چائنا. اور چائنا صرف یہ کہ پاکستان کے خطے سے نکل کے گرم پانیوں کے حصول تک اور گوادر پورٹ کے تھرو، اگر وہ یہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ آمنے سامنے ہے. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں، آج کل کے حالات کے مطابق بات کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مگر میں ہر انسان سے صرف اتنا کہتی ہوں، بلکہ ایک چھوٹی سی چیز جو ملک صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہر ملک کی ہیں، پاکستان کی ہے، امریکہ کی ہے، کینیڈا کی ہے، برطانیہ کی ہے. ایک زمانے میں KGB رشیا کی بڑی امپورٹنٹ تھی. میں بھی 10 ٹاپ جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، جب میں اس کو دیکھ رہی تھی 10 ٹاپ میں the first one is، دیکھیے ہم ہمیشہ اپنے آپ والوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یس، ہمارے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں. انٹرنل تھریٹس بھی ہیں، ہمیں ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہیں. انٹرنل تھریٹس کہاں سے آ رہی ہیں؟ جب ایکسٹرنل رانگ انفارمیشن، ڈس انفو جیسی انفارمیشن، ڈس انفو لیب جیسی انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے اندر سے ہم کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. اور بیرونی خدشات تو آف کورس ہیں ہی ہیں. میں بلکہ ہم دکھا بھی دیتے ہیں کہ کس سائٹ سے میں نے لیا ہے. ٹاپ 10 اور ہر ملک کی یہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. انٹر سروسز ISI نمبر 1، منسٹری آف اسٹیٹ MSS وہ نمبر 2 آتی ہے. آسٹریلین سیکورٹی ایجنسی نمبر 3 کے اوپر آ رہی ہے. کینیڈین سیکورٹی ایجنسی ہماری CSIS جو ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹریٹ جنرل آف ایکسٹرنل سیکورٹیز ہیں. ریسرچ انالیسز را جو ہے نا وہ 1 2 3 4 5 6 نمبر پہ آ رہی ہے. مگر را کی بیوٹی یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ دامیں درمیں سخنے، دے آر اسپینڈنگ منی ٹو اس پروپیگنڈا کو زباں زد عام کرنے میں. گورنمنٹ از پلئنگ این امپورٹنٹ رول. را ہے، فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، سیکرٹ انٹیلیجنس سروسز ہے، موساد جو کہ اسرائیل کی ایجنسی ہے. موساد از آلسو ویری ایکٹیو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ و ناصر رہے. اللہ، میں آئی لیو ان کینیڈا کا حافظ و ناصر رہے. مگر یہ تمام کی تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ہم کسی بھی پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں نا، انجانے کے بیچ میں ہم غلطی کرتے ہیں، اور وہ ایک غلطی بس پھر وہ کل ہمارے لیے یہ ایک آگے بہت بڑی خندق بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. سمیع اللہ ملک صاحب کا بہت شکریہ. ان پروگرامز کو آپ ان کی ویب سائٹ جو کہ بٹر ٹروتھ کے نام سے ہے، دا بٹر ٹروتھ، آپ bittertruth.uk ان پہ آ کے ان کے مضامین کو پڑھ سکے. پوری دنیا میں جناب ڈاکٹر صاحب اپنے کے مضامین لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. مختلف دنیا کے اخباروں میں آپ کے ان مضامین کو شائع کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دنیا کے بہترین ٹیلی ویژن پروگرامز پہ اپنے پروگرامز بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ بھی اگر تشریف لائیں تو آف کورس یو ول فائنڈ لیٹسٹ نیوز along with ہماری ٹیم within our resources. They are working hard. They are definitely working hard to make things better. www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. اس پروگرام کو آپ ہمارے ٹیلی ویژن پہ، ہماری ویب سائٹ کے اوپر اینڈ آن آر ریڈیو you will listen to it. اور we definitely look forward for your feedback. مالک صاحب, I thank you very much and I'm here to learn from you and ہم آپ تمام آپ کے تجربات سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک میں. تب تک ہمارا اور آپ کا اللہ نبی وارث.